3 مارچ 2024 Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. پاکستان کی سیاسی، جمہوری اور پارلیمانی تاریخ میں ایک اور سیاہ دن کا اضافہ۔ سانحہ سقوط ڈھاکہ کے 53 برس بعد بھی وطن عزیز مینڈیٹ چوروں کی ایک نئی نسل کے چنگل میں ہے۔ دستور کو ردی کا پلندہ اور جمہور کو ابدی غلام سمجھنے والوں نے اس بار 5th جنریشن دھاندلی کے ذریعے عوام کے حلال مینڈیٹ پر نقب لگائی ہے اور عزت نفس کے ادنا سے احساس تک سے محروم اس شخص کو ایک نامکمل ایوان سے وزیر اعظم منتخب کروایا ہے، جسے کوئی چیری بلاسم کے نام سے جانتا تو کوئی ڈگی کی کرامات سے پہچانتا ہے۔ عوامی مینڈیٹ کی چوری پر مجرموں کے اقتدار کی بساط بچھانے والے خود کو ہی نہیں، آج سمندر پار سے گود میں اٹھا کر لائے گئے ازلی بھگوڑے کو بھی دائمی ذلتوں کی اندھی کھائی میں دھکیل گئے۔ شکست، بیچارگی، مایوسی اور رسوائی کی زندہ علامت بنا اپنی ساکھ اور سیاست کے تعفن زدہ لاشوں کو سر پر اٹھائے دنیا کو نظارہ عبرت دیتا رہا اور روحانسی سا چہرہ لیے تاریخ کے کوڑے دان کی جانب لڑکتا رہا، جبکہ اڈیالہ کے زندان میں ناحق قید مرد آزاد کے فاتحانہ کہکہوں سے زمین و آسمان گونجتے رہے۔ ایوانوں پر بھی اسی کے نام، اسی کے پیغام کا فاتحانہ غلبہ رہا۔ چوروں اور چوکیداروں کے جھوٹے بیانیے دستور، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے بلند آہنگ نعروں کے شور میں گم ہو کر رہ گئے۔ اب مینڈیٹ چوروں کے کیمپ میں خوف کا بسیرا ہے، جبکہ سلطانی جمہور اور عوامی مینڈیٹ کے محافظ پورے وقار اور اعتماد سے منزل کی جانب پیش قدمی میں مصروف ہیں۔ آگ اور خون کے دریا عبور کر کے منزل کی جانب بڑھنے والوں کے خون میں حرارت ہے، ان کے حوصلے بلند، ان کے عزم جوان ہیں۔ ان کے نعروں کی ہیبت سے زندان کانپ رہے ہیں، جبکہ مردار اور حرام پل پڑنے والے سیاسی ملت خور کسی فرعون صفت دستور شکن کی کرسی کے نیچے پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے دور کا فرعون عوام کے بپھرے ہوئے سمندر کی زد میں ہے، جلد تاریخ کے چوراہے پر اگل دیا جائے گا کہ فرعونوں کو اللہ کی زمین اپنی گود میں جگہ دیتی ہے، نہ سمندر اپنی تہہ میں چھپاتے ہیں۔